الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اسباب رزق کا کورس جیسا کہ چل رہا ہے آپ کے علم میں ہے، اور ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں کافی کچھ ہفتوں سے۔ آج ہمارا تیسرا سیشن ہے، سیشن نمبر 3، اور اس سیشن میں جو ہے ہم مزید انشاءاللہ اسباب فقر کور کریں گے اور اسباب غنا بھی کور کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہلکا سا 2 منٹ کا ریکیپ اگر میں دوں تو ہم نے اسباب رزق میں سب سے پہلا تعارف یہ کیا تھا کہ 2 قسم کے ذریعے ہیں رزق کمانے کے۔ ایک ظاہری سبب ہے جو ہماری امپلائمنٹ ہے، جو ہمارا بزنس ہے، جو ہماری تجارت ہے، اور ایک غیبی نظام ہے جہاں جس غیبی نظام کے تحت اللہ رب العزت انسان کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس ظاہری سبب کے تحت جس کو رزق مل رہا ہے اس میں بھی برکت ملتی ہے، اچھی سورسز آف انکم مزید بڑھتی ہیں، اور انسان کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا انسان کو اللہ رب العزت کیسے پورا کر دیتے ہیں۔ اس کو ہم نے 2 کیٹیگریز میں بریک کیا تھا، ایک اسباب فقر، ایک اسباب غنا۔ اسباب فقر جس سے فقیری آتی ہے، اور اسباب غنا جس سے انسان غنی ہوتا ہے۔ اسباب فقر وہ جو سبب اختیار کرنے سے انسان فقیر ہوتا ہے، لہٰذا ایسے سبب کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس کو مطلب اگر ایسا کوئی سبب ہم ایسے سبب میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ایسا عمل ہم کر رہے ہیں جس سے کہ ہمیں فقیری حاصل ہو رہی ہے، جس سے ہم فقیر ہو رہے ہیں، تو اس سبب سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلا سبب ہم نے پڑھا تھا، اور وہ تھا اسباب فقر میں والدین کے لیے دعا نہ کرنا۔ تو اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس میں ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کی تھی کہ ماں باپ کے لیے خیر کی دعا نہ کرنا یہ اسباب فقر ہے، یہ فقیری پیدا کرتا ہے، اور ہمیں کم سے کم ان کے لیے 5 دفعہ دن میں جو ہے دعا کرنی چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ اور پھر ہم نے جو ہے اس میں کافی ساری زمرے میں بات کی تھی، اور والدین کے جو آداب تھے اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم اسباب فقر کا دوسرا سبب کریں گے جو فقیری پیدا کرتا ہے، وہ ہے ناخن کا بڑھانا۔ نیلز، انہینسنگ دا نیلز، گروئنگ دا نیلز، ناخن کو بڑھانا، اور ناخن اتنے بڑھ جانا کہ اس میں میل جمع ہو جائے۔ اچھا، یوزولی جو ہے یہ کام ہمیں ہر ہفتے کرنا چاہیے۔ جو سنت سے ہمیں سنت سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ جمعرات کی مغرب کے بعد، مطلب جمعہ جب شروع ہو جائے، جس کو شب جمعہ کہتے ہیں، شب جمعہ سے آپ جو ہے کوئی جمعرات سے بھی اگر دن میں بھی کر لے اس نیت سے کہ بھائی فرائیڈے کے لیے کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ اس کا بہترین سنت کا ثواب دیں گے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جمعے کو جو ہے وہ ناخن کی ریگولر بیسس پہ ویکلی جو ہے وہ کٹنگ کریں۔ تو ناخن کا بڑھانا یہ اسباب فقر ہے۔ اور ابھی میں ریسنٹلی جو ہے وہ ایک بیان سن رہا تھا مولانا عبدالستار کا، اس میں انہوں نے کہا کہ بھی ناخن کا کاٹنا یہ بیماری سے نجات ہے۔ ناخن کا کاٹنا یہ بیماریوں سے نجات دلاتا ہے، اور یہ ایسی ایسی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ اب کیونکہ ہمارے رسول اللہ کی ہر سنت، ہماری رسول اللہ کی ہر سنت، چاہے اس کا فائدہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کا فائدہ یقیناً 100% ہے۔ اس کا عقیدہ اللہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے کہ ہر سنت جو رسول اللہ کی ہے اس کو اپنانے سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں تو فوائد ہیں ہی ہیں، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے آپ کو انعامات دیں گے۔ تو اب دیکھیں یہ اسباب فقر ہے ناخن کا بڑھانا۔ اب یوزولی میں نے دیکھا ہے اسکول لائف میں بھی ہمارے کچھ دوست ہوتے تھے، ایک انگلی کا ناخن بڑھاتے تھے۔ اچھا بھائی کیوں بڑھا رہے ہو؟ یار کسی سے لڑائی ہوگی نا تو اس کو اسی سے اس کی حالت خراب کر دیں گے، نوچ دیں گے اس کو۔ اللہ معاف کرے، اس طرح کی نیتیں ہوتی تھی۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، کچھ ناخن بڑے رکھتے ہیں تاکہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکے۔ اور باقی عورتوں میں ناخن کا بڑھانا فیشن بن گیا، ناخن کا بڑھانا فیشن بن گیا، اور صرف بڑھانا نہیں بلکہ نیل پالش کا لگانا، یہ چیز تو ہم اسکولز کالجز میں اتنی عام دیکھتے ہیں، اتنی عام دیکھتے ہیں، ریگولر ہو گئی یہ چیز۔ تقریباً فیمیلز کا نیلز کا بڑھانے کا رجحان، اس پہ نیل پالش لگانے کا رجحان، یہ چیز حد سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور یہ تو آپ کو فقیری پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا ویکلی بیسس پر ناخن کو کاٹنا چاہیے۔ تو ناخن کا دوسرا سبب اسباب فقر کا کیا ہے بھائی؟ ناخن کا بڑھانا۔ اور ناخن جب میل جمع ہونے لگ جائے تو پھر تو یہ آپ کو مزید جرمز کریٹ کرتا ہے۔ صرف ناخن بذات خود بھی جو ہے وہ اس کے کاٹنے سے بیماری سے نجات ملتی ہے، اور ناخن کے بڑھانے کی وجہ سے کہ اتنا کہ میل جمع ہونے لگ جائے، وہ تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس میں وہ جرمز جاتے ہیں، وہ میل جاتا ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ آپ کی کتنی بیماریوں کی یہ جڑ بن گئی۔ سنت سے دور ہو گئے نا، تو پھر کیا ہوا؟ سارے معاملات خراب ہونے لگ گئے۔
اچھا یہ دیکھا ہے کہ یہ میلز فیمیلز دونوں کے لیے، یہ نہیں سمجھے کہ میلز جو ہے میلز کو کاٹنے چاہیے، فیمیلز تو ان کی تو حسن کا پارٹ ہے. کہاں سے آ گیا حسن کا پارٹ؟ کس نے بنایا؟ ویسٹ. یہ ساری چیزیں اڈاپٹڈ فرام دا ویسٹ ہے. ابھی دیکھیں یہ آگے میں پڑھوں گا، حدیث آ رہی ہے. یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے مسلمان کی، یہ انسان کی فطرت ہے، مسلمان نہیں، انسان کو اللہ نے فطرت پیدا کی ہے. اور فطرت کیا ہے کہ اس کو جو ہے یہ اچھا نہیں لگے گا ناخن کا بڑھنا. لیکن کیا ہوا، ایسے بہت سے عمل جو فطرتی طور پہ ہمیں غلط محسوس ہوں گے نا، اس کو میڈیا نے، اس کو موویز نے، اس کو ڈراموں نے عام کر دی، اور ہم نے اس کو فیشن بنا کے اپنا. اللہ اکبر. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں، انشاءاللہ دونوں جہانوں کی بھرپور کامیابی اللہ رب اللہ حاصل کروائیں گے. اور یہ کام ناجائز اور حرام ایون اف ٹیکن کیئر آف. ابھی مفتی طارق مسعود کی بھی میں نے ایک کلپ سنی، اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ کچھ فیمیلز کہتی ہیں کہ بھائی ہم نیلز کو گرو کریں گے، اور اس میں جو ہے ہم ناخنوں کے اندر جو ہے وہ پانی بھی پہنچائیں گے، اگر ہم جو ہے اس کا خیال رکھیں گے، اور میل بھی جمنے نہیں دیں گے. وہ باقاعدہ کلیننگ کرتی ہیں اور اس کو میل کو صاف کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ پراپر اس کا جو ہے وہ شیپ کرتی ہیں، شیپنگ کرتی ہیں. اس اسپیسیفک اس کا ورڈ میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم جو ہے نماز جب پڑھ رہے ہیں اور جب ہم پاکی اختیار کر رہے ہیں اور ہم پانی پہنچا رہے ہیں تو غسل تو ہمارا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، غسل اگر آپ کا ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی یہ عمل ناجائز اور حرام. یہ بات مفتی طارق مسعود نے اپنے بیان میں کہی، آپ جا کے یوٹیوب پہ جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ناجائز اور حرام ہے اگر اس کا خیال بھی رکھا جائے، مطلب کسی بھی صورت یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے. لہٰذا فیمیلز یا میلز کسی بھی نیت سے ناخن نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ زیادہ تر یہ رجحان فیمیلز میں ہے. لہٰذا فیمیلز اسپیسیفکلی کسی بھی موقع پر کوشش کریں نہ بڑھائیں. اللہ رب العزت جب انسان کو سنت پہ لاتے نا تو اس کے چہرے پہ ویسے ہی نور ڈال دیتے. تو آپ کو کسی کو جو ہے اٹریکشن کا سبب بنا، اب انسان کو ذہن میں ہوتا ہے نا کہ میں زیادہ لوگ مجھ سے اٹریکٹ ہوں گے، یا لوگ جو مجھے زیادہ پسند کریں گے. پسند سنت کو اپنانے والا جب ہوتا ہے نا تو اللہ رب العزت اس کے دل میں، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں تمام سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. پھر یہ ہم جو اسپیسیفک سبب پڑھ رہے ہیں جس سے فقیری آتی ہے، تو اب سوچیں اس سے انسان کو کتنے مسائل آ جاتے ہیں. بیماری کا آنا، صحت چلا جانا، یہ بھی کیا ہے، یہ رزق کا چلا جانا ہے. اس کے علاوہ کئی مسائل. Having long nails is against the fitra. یہ فطرہ کے اگینسٹ ہے. The reason behind cutting the nails is cleanliness. پاکی. آپ کو پتا ہے پاکی صفائی نصف ایمان ہے. پاکی جو ہے یہ بڑا ریکمینڈڈ عمل ہے ہمارا. اب میں آپ کو بتاؤں وضو کے بعد کی جو دعا ہے، وضو کے بعد کی دعا ہے، وضو جب کر لیں، اچھا وضو کے درمیان کی ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ پڑھنی چاہیے. اور وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. وضو کے بعد کی ایک دعا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد جو ایک دعا پڑھنی ہے وہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. یا متطہرین جو ہے اس پہ مجھے فوکس کرنا تھا، تو میں نے دو چار باتیں بتا دی. اللہم اجعلنی، اے اللہ بنا دے مجھے، اللہم اجعلنی من التوابین، توبہ کرنے والوں میں سے، من التوابین وجعلنی، اور بنا دے مجھے، من المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں میں سے. اللہ کو یہ پاکی اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ یہ دعا بھی مانگے کہ اللہ رب العزت میں پاک صاف رہنے والوں میں بنا دے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ناخن کو بڑھائیں اور پاک صاف رہنے والوں میں ہو جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ نیت کریں آج سے انشاءاللہ. اگر ہم اس چیز پہ عمل نہیں کرتے تھے اور ہم اس کو فیشن سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بیوٹی ہے، نہیں ہے بیوٹی. یہ بیوٹی صرف ویسٹ نے آپ کو دکھا دی بیوٹی، یہ بیوٹی نہیں ہے. بیوٹی اللہ رب العزت ایسی دلائیں گے آپ کے چہرے پہ، ایسا نور انشاءاللہ ہوگا اللہ کے حکم سے کہ ویسے ہی اللہ رب العزت آپ جہاں جائیں گے اللہ آپ کو عزت دیں گے انشاءاللہ. تو اس کو بیوٹی کا سبب نہ بنائیں. The reason behind cutting the nails is cleanliness and hygiene. آپ کو پتا ہے ہائیجین ہے یہ، اس میں آپ کی صحت ہے. Because dirt can gather under the nails. وہی بات جو میل والی بات. It also serves the purpose of making us different from those among the non-Muslims who allow their nails to grow long and from animals that have claws and talons. اچھا اب اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک رسول اللہ کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ انسان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا. تو اگر ہمیں ویسٹ کے اس کلچر سے محبت ہے، لہٰذا ہمارا حشر اللہ نہ کرے ان کے ساتھ کہیں نہ ہو جائے. اگر ہمیں ان کے عمل سے محبت ہوتی ہے تو ہمیں تو اپنے رسول اللہ کی سیرت سے، رسول اللہ کی سنت سے محبت کرنی ہے تاکہ آخرت میں ہمارا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. تو جس کے ساتھ بندہ محبت کرے گا آخرت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اسی لیے رسول اللہ کا یہ عمل تھا کہ جو نان مسلم عمل کرتے تھے اس کو نہ فالو کرتے ہوئے
کچھ اس کا اپوزٹ عمل کیا کرتے تھے تاکہ جو ہے وہ ان سے مشابہت نہ ہو، ان سے سملیرٹی نہ ہو. اسی طرح یا اگر نان مسلمس کی ایک عادت بن گئی کہ وہ لوگ جو ہے وہ نیلز کو گرو کرتے ہیں، تو اگر ہم ان سے محبت نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس کیس میں بھی ہمیں نیلز گرو نہیں کرنے چاہیے، تاکہ ہمارا عمل ان کے عمل سے مختلف ہو جائے اور ہماری مشابہت ان سے نہ ہو اور آخرت میں ہمارا حشر ان کے ساتھ نہ ہو. تو اسی لیے purpose of making us different from those among the non-Muslims who allow the nails to grow and from animals that have claws and talons. آپ کو پتا ہے جو اینیملز ہیں وہ تو بے اختیار ہے نا، وہ خود تو نہیں کاٹ سکتے اپنے. اللہ نے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ایسے تو نہیں بنایا. لہٰذا جو جانور جیسے بن جاتا ہے انسان، ناخن گرو کر رہا ہے، جو ہے وہ مختلف ایسی چیزوں کو اپنا رہا ہے کہ انسان بدترین جانور بن جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کا احساس دیں، اس چیز کا احساس دل میں قائم و دائم رکھیں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور اللہ نے ہمیں اچھا انسان بنایا. اللہ ہمیں اچھا انسان بنائے تاکہ ہم جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کا سبب بنے، نہ کہ ہم جانور بن جائیں. ناخن کا کاٹنا فطرہ کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت 5 چیزیں. رسول اللہ کی حدیث کا مفہوم ہے جس میں رسول اللہ نے 5 چیزوں کا ذکر کیا. فطرت 5 چیزیں ہیں جس میں سب سے پہلے ہے ختنہ. بچہ جب پیدا ہوتا ہے لڑکے کی ختنہ ہوتی ہے. اس کے بعد زیر ناف بال کا اکھاڑنا، اس کے بعد مونچھیں تراشنا، اس کے بعد ناخن کا کاٹنا، اور اس کے بعد یہی چیز پہ فوکس تھا. اسی وجہ سے یہ حدیث یہاں موجود ہے. ناخن کا کاٹنا یہ فطرت کا حصہ ہے، اور بغل کے بال اکھاڑنا یہ بخاری و مسلم نے روایت کی ہے. سوچیں کتنی جامع حدیث کی کتابیں انہوں نے یہ روایت کی ہے. ایک اور حدیث کے مطابق 10 چیزیں فطرت کا حصہ ہیں جن میں ناخن کاٹنا بھی شامل ہے. 10 چیزوں کا ذکر تھا، اس میں ناخن کاٹنے کا ذکر بھی آیا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اپنی مونچھیں کاٹنے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال موڑنے کا وقت مقرر فرمایا. ہم اسے 40 دن سے زیادہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. اچھا 40 دن ایک حد مقرر کر دی. 40 دن کے بعد تو یہ کام حرام ہو جائے گا، اس کے بعد تو یہ اور مزید جو ہے وہ غلط جو ہے برائی کا سبب بن جائے گا. بٹ جن مفتی کے زیر نگرانی میں نے یہ کورس کو کیا، انہوں نے واضح کیا اس چیز کو کہ یہ کام آپ نے ویکلی کرنا ہے، یہ کام آپ نے ریگولرلی کرنا ہے. 40 دن کی حد تو اس لیے مقرر کر دی گئی، مثال ہے انسان کو انسان کہیں سفر پہ ہے. ویسے بھی سفر میں الحمدللہ ہم جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمارے پاس وسائل ہوتے ہیں. کوئی ایسے گاؤں دیہات چلے گئے، نیل کٹر تو ہمارے پاس ہونا ہی چاہیے. ہر لحاظ سے ہم ہر ہفتے یہ کام کر سکتے ہیں. پھر بھی کچھ کام آ گئے، مصروفیت آ گئی، واللہ عالم کچھ ایسا ہو گیا کہ انسان نہ کر پائے، تو 40 ڈیز کی لمٹ سیٹ کر دی. اس سے زیادہ اور کیا ریلیکسیشن چاہیے؟ جو کام ہر ہفتے کرنا چاہیے اس کو میکسیمم ڈیلے کتنا کیا جا سکتا ہے؟ 40 دن سے زیادہ ڈیلے کرنا تو بالکل حرام کے دائرے میں آ جائے گا. لہٰذا ہمیں تو 40 دن کا نہیں بلکہ ہر ہفتے یہ کام کو سر انجام دینا ہے. وہی بات ہے نا، سنت سے جتنی زیادہ محبت کریں گے، رسول اللہ سے جتنی زیادہ محبت ہوگی، اس کی اتباع کی اتنی زیادہ جلدی ہوگی. اس کو احمد نے، مسلم اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور یہ جو روایت آپ کو نظر آ رہی ہے احمد نے روایت کی ہے. Another bad habit that many people have is to leave one nail long. All of this is clearly contrary to the ways of the fitra. جس میں نے آپ کو بات بتائی نا، یہ ون نیل لانگ، ایک جو ہے ایک ناخن کو بڑا کر دیا. اب یہ ون نیل لانگ کی کیا چیز ہے؟ یہ تو میں نے خود دیکھا، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ لڑائی جھگڑے کے لیے، ایک دوسرے کو ایزا پہنچانے کے لیے اپنا ایک ناخن بڑا رکھتے ہیں. اس میں بھی کوئی فیشن کی نیت کرتا ہو تو واللہ عالم، بٹ جو میں نے آپ کے سامنے ایک ایکسپیرینس بات تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی. اچھا ناخن بڑھانے سے اور کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ کو پتا ہے فقیری آتی ہے، گندگی ہوتی ہے، ہائیجین کا مسئلہ ہے، بیماری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ناخن کو دماغ میں بٹھا لیں گے، بیماری ہے. یہ آپ کی بیماری کا سبب بنے گی. آپ کو ایسی ایسی بیماری لگیں گی آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا. اور رسول اللہ کی سیرت اور سنت کو اپنائیں گے انشاءاللہ. اگر یہ ناخن آپ کی بیماری کا ذریعہ بن رہی ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس سے نجات دیں گے. اور بھی بہت سارے ذریعے ہوتے ہیں بیماری کے، لیکن یہ ایک ذریعہ ہے. اچھا اس کے علاوہ وضو اور غسل میں مسئلہ ہوتا ہے، جیسا کہ اگر نیل پالش لگائی یا جو ہے وہ آپ کا ناخنوں میں پانی نہیں پہنچ سکا، کیونکہ ہر جگہ پانی پہنچنا چاہیے، تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. اور اگر وضو نہیں ہوا تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی. اسی طرح غسل جو ہے اس کے کیا فرائض ہیں وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. اگلا پیج بھی اس پہ ہے، اس پہ باقاعدہ ایک ہینڈ آؤٹ ہے جو میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا. تو غسل جو ہے اس کو بھی صحیح طرح سے سر انجام نہیں دیں گے تو پھر تو آپ کی کوئی عبادت نہیں ہو پائے گی، آپ کی نماز نہیں ہو پائے گی. اور نماز نہیں ہو پائے گی تو سوچیں پھر آپ کے جو ہے وہ کیا آپ کو اوپر وبال آ جائے گا. لہٰذا وضو اور غسل کو صحیح طریقے سے سر انجام دینے کے لیے بھی ضروری ہے کہ نیلز جو ہیں اس کو کاٹا جائے. There is no beauty in this. It has been adopted as a fashion from the West. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ
لب لباب ان بیانات کا جو میں نے سنے اس زمرے میں پرابلمز ان ایٹنگ یوزنگ لیپ ٹاپ. مجھے مفتی طارق مسعود کے بیان سے یہ بات ملی. کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ میں پلین میں گیا, ایک خاتون آگے پیچھے بیٹھی تھی, وہ اپنا لیپ ٹاپ یوز کر رہی ہیں اور ان کے ناخن بہت بڑے بڑے ہیں, اور بولے اتنی مشکل ہو رہی ہے, باقاعدہ یہ واضح ہو رہا تھا کہ ان کے ناخنوں کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی تھی, لیکن وہ پھر بھی لیپ ٹاپ کو یوز کر رہی تھی اور تکلیف برداشت کر رہی تھی, کیونکہ ان کے لیے فیشن اپنی تکلیف سے بھی زیادہ بڑھ کر ہو گیا. انسان کی فطرت نہیں ہے یہ کہ انسان ناخنوں کو بڑھائے, خود انسان کو الجھن ہوتی ہے. انسان کی فطرت کیا کہتی ہے, یہ الجھن کی چیز ہے, اس کو ہٹاؤ, لیکن کیونکہ یہ فیشن بن گیا ہم نے اپنا لیا. واللہ, اللہ اس کی رسول کی قسم, اگر ہم فیشن کو چھوڑ کے اللہ کی اتباع کریں گے, اللہ کے احکام کی اتباع کریں گے, رسول اللہ کی سنت کو اپنائیں گے, اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ. آپ اپنی کھلی آنکھوں سے اس بات کو دیکھیں گے. نیل پالش کا استعمال نہیں کریں کیونکہ وہ اسٹاپ کرتی ہے فرام ٹچنگ دا نیلز, ناخنوں کو ٹچ نہیں ہونے دیتی, کیونکہ اوپر کیا آ گئی, لیئر آ گئی, اور ناخن جو ہے نیل پالش جو ہے وہ ناخن تک پانی نہیں جانے دیتی, لہٰذا اس کو آپ کیا کریں گے بھائی, اوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. یہ جو ہے ہمارا اسباب فقر تھا. اچھا صحیح ہے, غسل کے فرائض انشاءاللہ آپ کو وہاں کہیں اور پتہ چل جائیں گے. ناخن کا بڑھانا یہ ہمارا اسباب فقر تھا. تو اسباب فقر ہم نے 2 کور کر لیے ہیں. یہ آپ اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں لے لیں, اس کو نوٹس بنا لیجیے گا پراپر. اس میں جو امپورٹنٹ باتیں ہیں اس کو نوٹس بنا لیں, اور جو باتیں ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کا نوٹس بنانا اور ان کو دوسروں تک منتقل کرنا یہ آپ کے ذمہ ہے. لوگوں کو ریکمینڈ کریں اور سیشن تک لے کر آئیں تاکہ وہ ڈائریکٹ سن سکیں, لیکن جو اس سیشن نہیں سن سک رہے ان تک ریکارڈنگ کو پہنچائیں, اور جو ریکارڈنگ میں نہیں سنتے ان کے سامنے ان کو بیان کریں, گھر والوں کے سامنے, اپنے بھائی, اپنے والد, اپنے گھر والے جو میرڈ ہے اپنے اسپاؤزز کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. پورا گھر جب عمل کرے گا نا, اچھا ہوتا کیا ہے پتہ ہے, انفرادی طور پر جب عمل کرتا ہے نا انسان, تو انسان سوچتا ہے میں عمل کرتا رہا ہوں نا کیا فرق پڑتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. بولے جب آگ لگتی ہے نا, باہر لگتی ہے, تو وہ پھیلتے پھیلتے گھر تک آ جاتی ہے. لہٰذا جو انسان یہ سوچتا ہے نا کہ معاشرے کی جو برائیاں ہیں میرے گھر میں تو نہیں ہے نا, اتنا ہے کہ معاشرے کی جو برائیاں ہیں اگر وہ صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرو گے, امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے, لوگوں کو نیکی کا حکم برائی سے نہیں روکو گے, تو یہ آگ تمہارے گھر تک بھی چل کے آ جائے گی. تو پھر گھر کے اندر یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ انفرادی طور پہ عمل کرتے رہو اور گھر والوں کو تلقین نہ فرماؤ, تو یہ نہیں ہو سکتا. ویسے اجتماعیت میں برکت ہے, انسان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے جب ارد گرد کا ماحول ایسا ہو جاتا ہے, فضا ایسی ہو جاتی ہے, چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. لہٰذا کام صرف عمل اپنے نیت کے نہ پڑیں بلکہ کوشش کریں کہ یہ نیت کریں کہ اپنے گھر والوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں گے. یہ 2 اسباب فقر مکمل ہو گئے. آ جائیں ہم اسباب غنا کا اسٹارٹ لیتے ہیں. اسباب غنا میں سب سے پہلے ہیڈنگ دیکھ لیتے ہیں, غنا, خوشحالی, کشادگی, وسعت, کثرت, فراوانی, فراخی اور برکت کے اسباب. اب جو اسباب ہم یہاں پڑھنے جا رہے ہیں یہ اسباب جو ہے یہ آپ کو غنی بھی کریں گے انشاءاللہ. ان کا اختیار کرنا یہ آپ کو غنی کرے گا, یہ خوشحالی پیدا کرے گا, رزق میں کشادگی پیدا کرے گا, رزق میں, مال میں, صحت میں, رشتوں میں وسعت پیدا کرے گا, کثرت پیدا کرے گا, فراوانی مال کی بھی ہوگی, صحت کی بھی ہوگی, تمام معاملات میں آسانیاں ہوں گی, فراخی ہوگی, برکت ہوگی, اور زندگی انشاءاللہ دنیاوی زندگی اللہ رب العزت ایسی بنا دیں گے کہ لوگوں کے لیے انشاءاللہ آپ مثالی بن جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, رزق کی کشادگی کے لیے انہوں نے کچھ دعائیں دی تھیں جس کا اسکرین شاٹ اس وقت آپ لے سکتے ہیں. یہ دعاؤں کو میں ایک دفعہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. اس میں جو ہے وضو کی بھی جو دعا ہے, جو ریگولر روز اور ہر نماز میں 5 نمازوں میں ہم وضو کریں گے, وہ دعا کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں کیسا فرق پڑے گا, رزق میں کیسی برکت آتی ہے. اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں, اور اس کو مفتی صاحب نے کہا تھا کم سے کم ہفتے میں صرف 2 دن, مطلب ہفتے میں صرف 2 دن مانگ لیں, اور منگل اور بدھ کے دن دونوں نے اسپیسیفائی کیے تھے کہ ایک منگل والے دن کر لیں اور ایک جو ہے وہ جمعے والے دن کر لیں. بٹ ریکمینڈیڈ میں تو یہ کہوں گا مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ والا عمل آپ کو پتا ہوگا, سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی چاہیے مغرب کی نماز کے بعد. اس سے انسان فقیری سے بچتا ہے. اس کے ساتھ معمول بنا لے کہ یہ چند دعائیں پڑھ لیں, مشکل سے آپ کو 2 سے 3 منٹ لگیں گے, عادت کے اوپر ہے. تو رزق اور خوشحالی کی یہ دعائیں کو ایک دفعہ ہم 1 بائی 1 دیکھ لیتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلہ, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی سے اور قلت سے اور ذلت سے. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ, وقف کر دیں گے تو والذلہ, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی اور قلت سے اور ذلت سے. اب دیکھیں اس میں کیا آ رہا ہے, محتاجی کا ورڈ آ رہا ہے, اسی لیے یہ آپ کو موجود نظر آ رہی ہے, حدیث کی کتاب سے ملی ہوئی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور فقر سے اور عذاب قبر سے.
یہ بھی حدیث کی کتاب سے ہے. اللہم انی اسألک غنایا وغنا مولایا کنز الاعمال. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اپنا استغنا، استغنا غنی کر دے اللہ، اللہ مجھے غنی کر دے، اور اپنے متعلقین کا استغنا، کسی کا محتاج نہ ہونا. استغنا کا مطلب کیا ہے؟ استغنا کا مطلب آپ کسی کے محتاج نہیں ہوگے. اللہ رب العزت سے مانگو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کسی کے سامنے کسی سے توقع نہ رکھو، توقع صرف اللہ سے رکھو. انشاءاللہ اللہ رب العزت غیب کے خزانے کھولیں گے. لہٰذا یہ دعائیں پڑھیں انشاءاللہ، اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ میں غنی ہونا چاہتا ہوں، صرف آپ کا محتاج ہونا چاہتا ہوں، میں کسی کا اور کسی سے نہیں چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ غیبی نظام کے تحت میری مدد فرمائیں اور میں لوگوں کی بھی مدد کرنے والا ہو جاؤں. اللہم انی اسألک غنایا وغنا مولایا. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں نفع دینے والا علم، اس پہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، اور قبول کیے جانے والا عمل، عمل ایسا جو قبول ہو جائے، اور حلال روزی، حلال روزی. پھر آگے دعا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہدایت، تقوی، نفس کی حرام و غیر سے حفاظت اور استغنا. اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ. اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے. کیونکہ دنیا میں بھی غنی ہونا ہے، ہم نے نیت انٹینشن سیٹ کی تھی کہ اگر ہماری نیت آخرت کی ہو جائے گی، اگر ہماری اپروچ آخرت اورینٹڈ ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. یہ دو سجدوں کے درمیان پڑھنے کی دعا ہے. ہم نے سجدہ کیا، اس کے بعد ہم کھڑے ہوئے، اس میں ہم بہت جلدی کرتے ہیں دو سجدوں میں، نہیں، اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ دعا پڑھ سکیں انشاءاللہ. معمول بنائیں. دیکھیے کوئی نئی چیز ہوتی ہے نا، میں اپنی پریکٹس بتاتا ہوں. جب میں کوئی نئی چیز اپنانے کی کوشش کرتا ہوں نا، بہت مشکل ہوتی ہے، بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، تو اللہ سے مانگ، مطلب مشکل سے مراد کبھی انسان کو یاد آ گئی ورنہ یاد نہیں آتی، تو اس کے لیے کیا کرے؟ ایک تو اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے رائٹ موقع پہ دعا یاد آ جائے. میری پریکٹس نہیں ہے بچپن سے انسان کی، انسان بولے گا یار مجھے کیسے یاد آئے گی؟ نہیں، اللہ سے مانگے، سب سے پہلے اللہ سے مانگے. پھر تھوڑی کانشیس ایفرٹ ڈالیں. چلیں ایک دفعہ کر لیں گے دن میں، 5 نمازوں میں ایک ایک دفعہ کر لیں گے، حالانکہ ہر سجدے میں کرنا ہے، ہر سجدوں میں کرنا ہے، تو یہ کتنی دفعہ ہو جائے گا؟ کتنی دفعہ یہ دعا مانگیں گے؟ آپ سوچیں کیا فائدہ ہوگا اس کا، کیا فائدہ ہوگا؟ جتنا زیادہ گڑ ڈالتے ہیں اتنا میٹھا ہوتا ہے، اسی طرح جتنی زیادہ دعا پڑھیں گے اس کا فائدہ اتنا ہوگا انشاءاللہ. کوشش کریں، کانشیس ایفرٹ ڈالیں. جب ہمیں کوئی کام، نئی جاب ملتی ہے، نیا رول ملتا ہے، تو ایفرٹ تو لگتی ہے نا. پھر ایک دفعہ ہماری کام آسان ہو جاتا ہے. گاڑی چلانا سیکھتے ہیں نا، بڑی ایفرٹ لگتی ہے، پہلا گیئر وہاں جانا ہے، دوسرا گیئر یہاں مارنا ہے. لیکن جب ایک دفعہ ہاتھ سیٹ ہو جاتا ہے، پھر آٹو پہ کام ہوتا ہے، پھر انسان کا ہاتھ خود کام کرتا ہے، انسان کو دماغ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. بالکل اسی طرح اللہ رب العزت ہماری نمازوں میں خلوص، اخلاص پیدا کرے، اور ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور ان نمازوں میں ان مسنون دعاؤں کو اختیار کرنے والا بنا دے. یہ دعا انشاءاللہ، یہ والی جو دعا 7 نمبر پہ ہے، یہ دو سجدوں کے درمیان انشاءاللہ عادت بنا لیں ہر نماز میں پڑھنے کی. اے اللہ میری بخشش فرما. اور کیا چاہیے؟ جو گناہ ہم سے ہو جائے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما. اللہ کی رحمت، اللہ تو رحیم ہے، رحمان ہے، اور مجھے ہدایت دے. ہدایت، ہدایت سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے؟ اللہ سے مانگ رہے ہدایت دے، اللہ مجھے دین کے راستے پر استقامت دے، ہدایت دے، اور مجھے عافیت اور رزق عطا فرما. مجھے عافیت عطا فرما، مجھے رزق عطا فرما. اتنی جامع دعا ہے. اگر نماز میں، ہر نماز میں ایک ایک دفعہ بھی پڑھنا نصیب ہو جائے تو بھی کتنا ہو جائے گا یار؟ 5 دفعہ دن میں. لیکن اگر ہر سجدے کے درمیان ہو جائے تو صرف فرائض میں پڑھ لیں تو حساب لگا لیں کتنی دفعہ ہو جائے گا. کوئی کیلکولیشن نہیں ہے، اس کا نفع آپ سوچ بھی نہیں سکتے انشاءاللہ. عمل کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ، آپ کو اپنی کھلی آنکھوں سے آپ کا بینیفٹ آپ کو نظر آئے گا. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ ہے وضو کے دوران کی دعا. وضو کرتے کرتے، وضو کے دوران یہ دعا پڑھیں. وضو سٹارٹ کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ. دیکھیں کیا فائدہ ہوتا ہے. اے اللہ میرے گناہ بخش دے، اور میرے گھر میں کشادگی پیدا فرما، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. گھر میں کشادگی، گھر میں تنگی ہو گئی ہے، گھر میں تنگی ہو گئی ہے، اللہ سے کیا مانگنا؟ اللہ کشادہ کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دے. ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور روزی دے ہم کو، اور تو ہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب یا سامع الاصوات یا مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اسباب کو پیدا کرنے والے، اے دروازوں کو کھولنے والے. اللہ کے رزق کے ہزاروں دروازے ہیں. اے دروازوں کو کھولنے والے،
اے آوازوں کو سننے والے، ہر وقت سننے والے، اللہ رب العزت ہماری شرک سے زیادہ قریب، اے دعاؤں کو قبول کرنے والے، اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے بس مانگے میں دوں گا، بس اس نیت سے مانگے کہ میں ڈائریکٹ سن رہا ہوں اور میں قبول فرموں گا، کروں گا۔ اللہ رب العزت انسان کو ویسے ہی عطا فرماتے ہیں جیسا کہ بندہ ان سے گمان کرتا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان کریں، خوش گمان ہو کے مانگیں، اللہ عطا فرمائیں گے۔ اے ضروریات کو پورا کرنے والے، حلال کو پورا فرما کر حرام سے مجھے محفوظ فرما، زندگی بھر اللہ میں نہ حرام کا لقمہ خود کھاؤں نہ اپنے گھر والوں کو کھلاؤں، اور اپنے فضل سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز فرما دے، مجھے بے نیاز کر دے کہ مجھے کبھی کسی کی محتاجی کی ضرورت نہ پڑے، نہ مجھے اپنی اولاد کی ضرورت پڑے، نہ مجھے کسی بھائی کی ضرورت پڑے، نہ مجھے والدین کی ضرورت پڑے۔ اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں میری تمام ضرورات کو اپنے غیبی نظام کے تحت پورا فرما، آمین۔ اللہ رب العزت ان تمام دعاؤں کا اثر ہم پر پہنچائے، اور یہ دعاؤں کو باقاعدگی سے پڑھنے والا اور اس کے فوائد کو ہم تک کھلی آنکھوں سے ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کھلی آنکھوں سے اس کے فوائد دکھائیں انشاءاللہ۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی برکات نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب آگئے اسباب غنا میں دعائیں آپ کو بتا دی، جو جن دعاؤں کا انشاءاللہ آج سے آپ معمول انشاءاللہ بنا لیں گے۔ اور ویسے تو مفتی صاحب نے 2 دن کا کہا تھا، لیکن اگر باقاعدگی سے روز پڑھنے کی عادت بنا لی جائے، درود شریف پہلے پڑھ کے دعا مانگ لی جائے، کسی بھی دعا میں درود شریف جب ہم آگے پیچھے پڑھ لیتے ہیں اس کی قبولیت اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اللہ کا نام تعریف تو ہم کر ہی رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد دعائیں مانگیں، اور پھر درود شریف پڑھ کے اللہ کا نام لے کے اختتام فرمائیں، انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ رزق کے معاملے میں بتا رہا ہوں، اور باقی بھی انشاءاللہ دعا کے معمول یہی بنائیں۔ دعا کا یہ طریقہ ہے کہ آپ جو ہے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، حمد و ثنا، جس میں تیسرا کلمہ پڑھ لیں، یا پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، سبحان اللہ اللہ پاک ہے، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑے ہیں، تینوں پڑھ کے اس کے بعد درود شریف سب سے آسان صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد استغفار، اللہ مجھے معاف فرما دے، اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اللہ کا نام ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ پڑھ لیں گے تو اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں پیارے پیارے، وہ پڑھ کے دعا مانگیں گے، اللہ اس کو قبولیت سے بخشیں گے انشاءاللہ۔ ورنہ یہ مشکل لگ رہا ہے، آسان کیا ہے، اللہ کی تعریف کی، درود شریف پڑھا، استغفار کرا اور دعائیں مانگی، اور دوبارہ درود شریف پڑھ کے دعا کو اینڈ کر دیا۔ اب آ گیا اسباب غنا، وہ کون سا سبب ہے جو غنی کرتا ہے؟ 2 اسباب فقط پڑھے تھے، انشاءاللہ 2 اسباب غنا کر لیتے ہیں۔ تو اسباب غنا میں کون سا سبب ہے جو انسان کو غنی کر دیتا ہے؟ تو پہلا سبب ہے طہارت۔ طہارت مطلب پاکیزگی، کیا مطلب ہے بھائی؟ پاکیز، پاک صاف رہنے والوں کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں۔ اچھا نیلز کی ہم بات کر رہے تھے، اس میں بھی ہم نے پاکیزگی کی، کلیننس کی بات کی، لیکن اب دیکھیں وہاں نیلز کا بڑھانا وہ باقاعدہ الگ سے اسباب فقر ہے، اور پاکی کا اختیار کرنا صرف نیلز کی پاکی نہیں، جس میں جو ہے وہ انڈر آرمز کے بال کاٹنا، زیر ناف کے بال کاٹنا، جو اس میں آ رہا تھا نا، بغل کے بال تراشنا، مونچھوں کو صاف کرنا، اس کے علاوہ جو ہے باقی پاکیزگی کی جو بات ہوتی ہے، ہمیشہ پاک صاف رہنا، جب غسل فرض ہو جائے غسل فوراً کر لینا، غسل میں تاخیر نہ کرنا، باوضو رہنا، ہمیشہ باوضو رہنا، بہت ساری چیزیں اس میں اس زمرے میں آتی ہیں، ون بائی ون ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کرنے کے حوالے سے دعا بھی بتا دی، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین وجعلنی من المتطہرین وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ دعا کریں اللہ سے، سب سے پہلا اصول یہ ہے، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے یہ کام آسان کر دے، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ انشاءاللہ اللہ اگر ہماری مدد کریں گے ہم آسان ہو جائے گا ہمارے لیے، اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہماری مدد فرما دے۔ آلویز اسٹے ان دا اسٹیٹ آف ایبلیوشن، ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنے کا اہتمام کریں، یہاں آپ کو لگے آپ کا وضو ٹوٹا، وضو کریں، کوشش تو کریں انشاءاللہ۔ بعض اوقات آفیسز وغیرہ میں جاتے ہیں، ساکس وغیرہ پہنے ہوتے ہیں، شوز پہنے ہوتے ہیں، واقعی بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے، چلیں وہاں نہ ہو سکے گھر سے وضو کر کے نکلیں، عادت بنا لیں جب گھر سے جائیں کام پہ وضو کے بغیر نہ جائیں۔ ابھی تو نماز میں 2 گھنٹے ہیں، 4 گھنٹے ہیں، 6 گھنٹے، ابھی سے وضو کا کیا فائدہ؟ نہیں، وضو کر کے جائیں، نیت کر کے جائیں، اور وضو بیچ میں بریک ہو جائے اور پھر نماز کے لیے دوبارہ وضو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو وضو میں رہنے والوں کے میں کاؤنٹ کریں گے۔ اللہ تو نیتوں کے حال جانتے ہیں نا، اللہ تو نیتوں کے حال جانتے ہیں نا، تو انسان تو کمزور ہے نا، لیکن اگر انسان کی نیت ہمیشہ باوضو رہنے کی ہو۔ وہ کسی نے ایک قصہ سنایا، میں سن رہا تھا کسی کا بیان، غالباً مجھے نام یاد نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک جگہ ہم گئے، وہاں پر نماز کا ٹائم ہوا، اثر ہوئی، اس کے بعد پھر کافی ٹائم ہوا، بچے کھیل رہے تھے اور مغربی نماز کا ٹائم ہوا غالباً، تو ہم نے جماعت کا ان کے بنگلہ تھا غالباً، تو وہاں ہم نے اہتمام کرنے کی کوشش کی نماز کے لیے،
تو لڑکے کھیلتے کھیلتے بھاگتے بھاگتے آ گئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے وضو نہیں کرنا؟ بولا ہمارا وضو ہے، ہم ہمیشہ باوضو رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہر وقت اپنے اولادوں میں انہوں نے یہ تربیت ڈال دی کہ وہ خود بھی باوضو رہتے ہیں اور اولادوں کو بھی باوضو رکھتے ہیں۔ لہٰذا اب بھی عادت ڈالیں، جب بھی واش روم جائیں وضو کر کے نکلیں، عادت بنا لیں۔ آج کل تو بہت بڑا چیلنج ہے، سردی کے دن چل رہے ہیں اور سردی لگتی ہے، لیکن پھر بات تو وہی ہے نا، جب انسان اللہ سے اجر چاہتا ہے، جب انسان سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے، جب انسان رزق کی تنگی سے بچنا چاہتا ہے، جب انسان رزق میں فراوانی اور وسعت چاہتا ہے، تو تکلیف کے بغیر if there is no pain then there is no gain۔ پین ہوگا تو گین بھی ہوگا انشاءاللہ، تو پین سے تو گزرنا پڑے گا نا، لیکن نیت کریں انشاءاللہ، نیت کریں کہ ہمیشہ، اور یہ یاد رکھیں یہ جو میں سبب بتا رہا ہوں نا، اگر اس کی آپ کے عمل میں ساتھ ساتھ آگے اس کے بعد بہت مشکل ہے، اس کے بعد کاپی کو کھولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ نوٹس بناتے جائیں، ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بتاتے جائیں، آپ بھول جائیں گے، دوسروں کو بتانے کی برکت ہے، وہ آپ کو ری انفورس کریں گے، بچوں کو بتا دیں، بچے وضو کریں گے، بچے بولیں گے آپ نے وضو کیا ماما، آپ نے وضو کیا بابا، آپ نے وضو کیا، بچے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ماحول بنا دیں، یہ فضا بنا دیں، اس چیز کو عام کریں، اور سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کریں، اور اپلائی کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ کوشش کریں، نیت کریں، دعا کریں، ہمیشہ باوضو رہیں انشاءاللہ۔ واش روم جانا ہے وضو رہنا ہے، گھر سے نکلنا نہیں ہے بغیر وضو کے، مفتی صاحب نے خاص انسٹرکشن دی، ڈونٹ لیو دا ہاؤس بفور ایبلیوشن، وضو کیے بغیر گھر سے نہ نکلیں، وضو کر کے گھر سے نکلیں، عادت بنا لیں، بلکہ جب بھی واش روم جائیں وضو کر کے واش روم سے باہر نکلیں، ہمیشہ باوضو رہیں انشاءاللہ۔ پھر اس میں انہوں نے کہا کہ انسان کا غسل کامل ہونا چاہیے، انسان کا استنجا کامل ہونا چاہیے، انسان کا وضو کامل ہونا چاہیے، تینوں پوائنٹرز انہوں نے کہا کور ہونے چاہیے۔ وضو کریں تو ایسا کریں کہ جو پراپر طریقہ سنت کا اس کو فالو کریں، کامل وضو ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب غسل فرض ہو گیا تو غسل بھی کامل ہو گیا ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ بتاتے ہیں نا کہ ہم لوگ نے، کچھ لوگوں، بڑے بڑے بزرگ لوگ بعض اوقات اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ آج ہم نے غسل کے فرائض سیکھے، یہ ہمیں آج تک نہیں پتا، اور اس میں ہم غلطیاں کرتے تھے، لہٰذا ہمارا غسل کامل نہیں ہوتا تھا، پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول ہوئی ہوں گی نہیں ہوں گی۔ انشاءاللہ اللہ غفور الرحیم ہے، نمازیں ضرور قبول ہوئی ہوں گی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نیت کے ہاتھ جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی نماز قبول نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ صرف سوچیں، تو ہم کیوں دین کے معاملے میں ہر چیز کو لائٹ لیتے ہیں؟ دنیا کے معاملے میں ہم سیریس ہو جاتے ہیں، دین کے معاملے میں لائٹ ہو جاتے ہیں، کیوں لائٹ ہو جاتے ہیں؟ تو غسل کو صحیح طریقے سے کرنے کا کیا طریقہ، یہ بھی ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ ڈسکس کر لیتے ہیں ابھی۔ باقی استنجا جو ہے اس کو بھی کامل طریقے سے کیا جائے، اور پراپر جو ہے وہ اس ایریا کو کلین کیا جائے، جو شرمگاہ کے ارد گرد ایریا ہوتا ہے اس کو پراپر کلیننگ کرنے کو، اور پراپر طریقے سے اس میں ایک اور ورڈ ہے کہ انسان جو ہے بعض اوقات جب انسان واش روم سے فارغ ہوتا ہے تو یونین کی کچھ ڈراپس جو ہے وہ کپڑوں پہ لگ جاتے ہیں، اس کے لیے انسان اطمینان سے اس چیز کا جو ہے وہ ویٹ کرے کہ وہ جو ہے وہ پراپر طریقے سے فارغ ہو جائے، اور اس چیز کا خیال رکھے کہ وہ استنجا پراپر ہو، پراپر کلیننگ ہو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وضو جو ہے، جو اس کی سنت طریقہ ہے اس کو فالو کیا جائے، فرائض کیا ہے، سنت کیا ہے پتہ ہونا چاہیے، لیکن ہم تو سنت کو اپنانے والے ہوں گے تاکہ ہمارا بیسٹ پاسبل ہو، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ صرف فرائض کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات پانی کی قلت کہیں ہمیں سامنا ملے تو ہم اس کو فرائض کو پورا کرنے والے ہو جائیں، تو ہمارے نالج پوری ہونی چاہیے۔ آلویز کیپ یور باڈی، کلوتھس، ہاؤس اینڈ بیڈ کلین، صفائی نصف ایمان، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے، لہٰذا صفائی کو اختیار کریں، اپنے جسم کو غلاظت سے پاک رکھیں، ایوری ویک کوشش کریں کہ آپ جو ہے انڈر آرمز کے اور زیر ناف بالوں کا جو ہے وہ کلیننگ کریں تاکہ آپ کی باڈی صاف رہے۔ اس کے علاوہ جو کلوتھس ہیں، کپڑے صاف ستھرے پہنیں، اس پہ کوئی گندگی نہ لگے، لگ جائے تو فوراً ہٹا دیں یا اس کو دوسرے کپڑے پہن لیں۔ اپنے گھر کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں، اپنے بیڈ کو رات کو سونے سے پہلے بیڈ کو جھڑک کے سونا، اس کو پراپر کلین کر کے سونا، یہ بھی جو ہے وہ احادیث سے ملتا ہے، اور ہمیں اپنے بیڈ کو صاف کر کے سونا چاہیے۔ بیڈ کو بھی پراپر جھٹک لیں، اس سے جو آپ کچرا نظر آ رہا ہے اس کو ہٹا دیں، صاف ستھرے بیڈ پر سوئیں، پہلے عادت بنا لیں، کوئی چادر اوڑھ رہے ہیں اس کو جھٹک لیں، بعض اوقات کوئی کیڑا چلا گیا، کچھ ہو گیا، انسان کو پتہ نہیں چلتا، جوتے پہننے سے پہلے اس کو جو ہے وہ تھوڑا جھڑک لیں، تاکہ جو ہے اس میں بھی جو ہے آپ کو کوئی کاکروچ یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ فوراً ہٹ جائے۔ تو یہ سنت ہے جس سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے اور اس سے ہمارے فائدے ہیں۔ حالانکہ ہمارے گھر ویسے نہیں ہے جیسے گاؤں دیہات میں ہوا کرتا تھا، وہاں تو کیڑے بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ آپ کو نظر آئے گا، اور سنت کو سنت اپنا کے جب انسان کرتا ہے تو اس کے فوائد، اس کی برکات اس کو نظر ضرور آتی ہیں۔ تو اپنی باڈی کو، کپڑوں کو، گھر کو اور بیڈ کو کلین کریں۔ کلیننگ آف ایکسٹرا ہیئر ایوری ویک، جو میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے مفتی صاحب کی ریکمنڈیشن تھی کہ یہ کام ایوری ویک کریں، جیسے کہ بتایا 40 ڈیز تک اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد تو یہ اور حرام کے دائرے میں آ جاتا ہے، لیکن
اس کو ریگولر پریکٹس بنائیں، ایوری ویک یا کام کریں. آپ کو لگتا ہے اتنے گرو نہیں ہوئے، اس کے باوجود بھی چھوٹے موٹے جو بال جو بھی موجود ہیں اس کو آپ کلین کریں، تاکہ آپ کا جو ہے وہ ایک چیز اچھی ہو کہ آپ جو ہے پاک صاف رہنے والوں میں شمار ہو جائیں. لہٰذا یہ کام ایوری ویک کریں، ناخن کا کاٹنا، ایکسٹرا بال کو صاف کرنا. اس کے علاوہ مسواک، رسول اللہ کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مجھے اپنی امت میں مشقت کا خوف یا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کے لیے مسواک کو فرض کر دیتا. اب ہمارے رسول، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رحیم ذات ہے، جو جو بہت زیادہ نرم دل شخصیت تھے، اور جو ہمارا اچھا اور بھلا سوچتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم مسواک کو کرنے والے ہو جائیں. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم مسواک کو اپنانے والے ہو جائیں. یقیناً وہ اس کے فوائد جانتے تھے، اللہ نے ان کو فوائد بتلا دیے تھے، لہٰذا وہ فضائل ان کے دماغوں تک پہنچ گئے تھے. آج ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کا کانسیپٹ تو آ گیا، اس مسواک کی سنت کو چھوڑ دیا، اور یہ سنت اتنی زیادہ اومٹ ہو گئی کہ ہم اس بارے میں اب سوچنا بھی نہیں چاہتے. لہٰذا عادت بنانے کی کوشش کریں. مسواک جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، اس میں پیلو مسواک آتی ہے، اور ایک اس میں مسواک آتی ہے زیتون کی مسواک آتی ہے. جو پیلو مسواک ہے نا وہ تھوڑا جلدی خراب بھی ہو جاتی ہے، اور جو دوسری زیتون کی جو مسواک ہے اس کی کیونکہ آؤٹر لیئر جو ہے کوٹنگ تھوڑی سخت ہوتی ہے اور تھوڑی کڑوی بھی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے جب آپ یوز کریں گے آپ کو جب تک کڑواہٹ آ رہی ہے اس کا مطلب وہ حصہ اس کا ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس کو کٹ کر لیں اور اس کو نیا اس کا برش بنا لیں، تھوڑا ٹائم اس کو یوز کر کے پھر اس کو ہر نماز کے لیے یوز کریں. اس کے 70 بینیفٹس ہیں. کتنے بینیفٹس ہیں؟ 70 بینیفٹس ہیں. اس میں کچھ بینیفٹ میں آپ کو بتاؤں تو سب سے پہلا بہت امپورٹنٹ ہے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. کیا ہم اس بات کو ہلکا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا. اس پہ ہمیں نا اس چیز کی امپورٹنس نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو ہی جائے گا. نہیں ہوتا. باہر کے کچھ ڈاکٹرز ہیں، بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، بلکہ یہاں والے بھی باہر والے بھی، وہ کہتے ہیں جب ہمارے سامنے مریض مر رہا ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کو ہم کلمہ باقاعدہ پڑھاتے ہیں، پڑھو بیٹا پڑھو. بیٹا تو نہیں، پڑھیں آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بولو. ان کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو پاتا. اللہ اکبر، انا اللہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ہم جو ہے کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب پوری زندگی بغیر کلمے والی زندگی ہے. کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، کلمے پہ عمل کرنے سے مسلمان ہوتا ہے. دین کو پوری طرح سے اپنانے سے، رسول اللہ کی سیرت کو اپنانے سے، سنت پر عمل کرنے سے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے سے انسان کلمہ گو بنتا ہے کہ بھائی واقعی کلمہ والا ہے. ہم تو کلمہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جنتی ہو گئے. ایسا نہیں ہے بھائی. کلمہ پڑھنے سے جنت کی بشارت نہیں مل گئی، کلمہ پڑھنے کے بعد اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اس پہ میں نے واقعہ بھی سنایا تھا کہ شاید سنایا تھا، میرا ایک ہندو دوست تھا، وہ مجھے کہتا تھا کہ ہم نے اس کو کہا بھائی کلمہ پڑھ لو. کہہ رہا ہے کلمہ پڑھ لوں گا کیا ہوا، دل سے تھوڑی مسلمان ہوا. پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بولا میں دل سے تھوڑی پڑھا ہے. جب تک دل سے نہیں پڑھیں گے، جب تک عمل نہیں کریں گے تو کیسے ہو؟ لہٰذا مرتے وقت کلمہ نصیب ہونا ہی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. کئی مریضوں کا پتہ چلا کہ ان کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا، زبان پڑھ ہی نہیں پا رہی، مرتے وقت زبان سے کلمہ نکل ہی نہیں رہا. اللہ اکبر، کیا اور کیا بول سکتے. لہٰذا اگر آپ مسواک کے پابند ہو جائیں گے انشاءاللہ 70 بینیفٹس ملیں گے. 70 بینیفٹس کیا ہیں گنوا دیں. آئی ایم ناٹ شیور، حدیث میں کہیں نہ کہیں ہوں گے، مجھے نہیں پتا، میرے علم میں نہیں ہے. لیکن وہ 70 بینیفٹس یقیناً ہمارے جسمانی لحاظ سے بہت بینیفٹ ہوں گے. ایسے ایسے بینیفٹس پہنچائیں گے جس کا آپ ان میں گمان نہیں کر سکتے. 70 بینیفٹس، 70 بینیفٹ، 70 فوائد امیجن کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے. بس سنت کو سنت سمجھ کے اپنائیں. ہاں اس پہ ریسرچ کر لیں وہ 70 بینیفٹس کیا ہیں، وہ لسٹ اگر ملے تو مجھ سے بھی شیئر کریں. یقیناً کوئی نہ کوئی اس پہ ریسرچ کر سکتا ہے، بہت سارے لوگ اس وقت موجود ہیں. اگر کوئی ریسرچ کرتا ہے میں بھی کروں گا کبھی آگے انشاءاللہ. بٹ میں نے کہا 70 بینیفٹس ہیں تو اس پہ عمل تو کرنا ہی ہے، تو اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ. ریوارڈ آف پریئرز انکریز 70 ٹائمز، یہ ایک الگ ثواب ہے کہ آپ کا جو ہے 70 بینیفٹس ہیں وہ الگ، اور اس میں سے ایک بینیفٹ مرتے وقت کلمہ نصیب ہونا، دوسرا بینیفٹ، اچھا وہ بینیفٹ اور فوائد تو دوسری طرف ہے. یہ تو اس کا جو ریوارڈ آف پریئرز ہے نا، اگر نماز سے پہلے آپ مسواک کر لیں 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا نماز. اب بولے یار کیا بات کر رہے ہو. آج ہمیں کوئی کہے کہ یار تم 1 لاکھ روپے انویسٹ کر رہے ہو نا، اگر تم کمپنی اے میں انویسٹ کرتے ہو نا تو تمہیں 1 لاکھ روپے ملے. کمپنی بی میں انویسٹ کرو گے نا تمہیں 2 لاکھ روپے ملیں گے. 1 لاکھ انویسٹمنٹ زیادہ ہو گیا ویسے. 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ میں تمہیں 50,000 ملیں گی، اور 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ میں 1 لاکھ ملیں گے. تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم بولیں گے 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ میں جہاں ہمیں 1 لاکھ روپے مہینہ ملے گا نا وہاں جائیں. تو انسان دنیاوی لحاظ سے کیا بولتا ہے؟ جہاں زیادہ ملے. بھائی 5,000 10,000 بھی زیادہ ملیں گے نا ہم اسی طرف جائیں. یہاں 70 گنا ہماری نماز کا فائدہ بڑھ رہا ہے. کتنا بڑھ رہا ہے؟
70 ٹائمس آج ہی نیت کریں کہ مسواک خریدیں، اپنے لیے بھی اپنی پوری فیملی کے لیے۔ اب تو آن لائن بھی مل جاتی ہے، آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں، گلی محلے میں مسجدوں کے باہر ہر جگہ ملتی ہے، بہت جگہ ملتی ہے۔ پلیز مسواک کو اپنانے والے ہوتے ہیں، اس کے 70 بینیفٹس ہیں۔ کتنے؟ 70۔ اس میں سے ایک کیا ہے کہ مرتبہ کلمہ نصیب ہوگا اور آپ کی تمام نمازوں کا 70 گنا آپ کا ثواب بڑھ جائے گا۔ 70 ٹائمس، مطلب ایک نماز پڑھنے 70 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ امیجن کریں کتنا فائدہ ہے۔ دنیاوی فوائد تو ہمیں نظر آتے ہیں نا، 2 اور 2 4 ہمیں نظر آتا ہے، 2 روپے ملنے، 4 روپے ملنے، 6 روپے ملنے، پتہ چلتا ہے۔ لیکن ہمیں جب اخروی خزانہ ہمارا جمع ہو رہا ہے نا، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ کتنے ہمارا یہ جمع ہو رہا ہے اور اس کے ہمیں دنیاوی فائدے ہو رہے ہیں، اللہ غیبی نظام کے تحت رزق بھی دے رہے ہیں، یہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا نا، کیلکولیٹ نہیں کر پا رہے نا ہم، اس لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہو ہی نہیں رہا۔ نہیں، ایسا ہو رہا ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہو رہا ہے اور آخرت میں تو اس کا بے شمار فائدہ ہے۔ جب جنت میں جائیں گے اور نعمتیں دیکھیں گے نا، دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پورے پورے پہاڑ نیکیوں کے ہوں گے۔ آپ کی سوچ ہے آپ کو کتنا انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ نیت کریں انشاءاللہ، مسواک کی عادت بنائیں۔ مسواک نہ ہو تو انگلی پھیلیں، کبھی مسواک نہیں ہے، وضو کر رہے تو اس کو پریکٹس کے لیے لانے کے لیے سنت کی نیت سے انگلی پھیر لیں۔ بینیفٹس تو ظاہر سی باتیں نہیں ملیں گے، لیکن سنت کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ کبھی آپ مسواک بھول گئے، کہیں دعوت میں ہیں، کہیں آگے پیچھے ہیں، مسواک نہیں ہے، تو آپ جو ہے انگلی پھیر لیں انشاءاللہ، اس میں بھی آپ کو مسواک کا ثواب اللہ کے حکم سے مل جائے گا۔ لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اپنے پاکی کو، طہارت کو اپنانا ہے اور مسواک کو عادت بنانا ہے انشاءاللہ، اور باوضو رہنا۔ جو ایام نے سیکھا، طہارت، پاکی، اپنے آپ کو ہمیشہ پاک صاف رکھنا، اس میں ہم نے 2 امپورٹنٹ چیزیں سیکھی، ہر وقت باوضو رہنا، اور اس کے علاوہ مسواک کی سنت کو اپنانا۔ اچھا، نوٹ کیا ہے؟ پیورٹی آف ہارٹ از آلسو ایکسٹریملی امپورٹنٹ۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں، ابھی ہم جسم کی پاکی کی بات کر رہے تھے، طہارت کی بات کر رہے ہیں۔ طہارت پاکی کے اندر جو ہے جسمانی طہارت کے ساتھ ساتھ روحانی طہارت بھی مراد ہے، مطلب دل کی پاکی۔ تو پیورٹی آف ہارٹ از آلسو ایکسٹریملی امپورٹنٹ، اپنے دل کو بھی گناہوں سے صاف کرنا ہے۔ اور دل کو گناہوں سے صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آسک فار فارگیونیس فرام آلمائٹی اللہ، استغفار، اللہ سے مانگے، اللہ سے معافی مانگے ڈیلی ان دا مارننگ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بھی استغفار میں شامل ہوتا ہے، استغفار، استغفر اللہ، کثرت سے استغفار، زیادہ نہیں پڑھ سکتے، استغفر اللہ کر، اے اللہ مجھے معاف فرما، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ میری مغفرت فرما دے۔ Ask for forgiveness from Almighty Allah daily in the morning and at night before sleeping۔ میں نے کہا تھا نا، ایک بات آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، سچی توبہ کریں، نوٹنگی والی توبہ نہ کریں۔ سچی توبہ کے لیے بھی میں حدیث پڑھ رہا تھا، ہم پچھلے ہفتے ہی پڑھ رہے تھے کہ سچی توبہ کے لیے کیا کنڈیشن ہے۔ سب سے پہلے جب کوئی گناہ کر رہے ہیں، اس سے سچی توبہ کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے اس کام سے رک جائیں، جو کام کر رہے ہیں اس سے رک جائیں۔ مثال ہے، کسی کی گالی دینے کی عادت ہے، گالی دینا چھوڑ دیں، گالی سے دیتے ہوئے رک جائیں، دے رہے اب رک جائیں، نہ دیں۔ نمبر 2، اس کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں، چھوڑ دیں، ترک کر دیں، اور نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں، اور استغفار کی کلمات بھی پڑھیں۔ غالباً 3 یا 4 کنڈیشنز تھیں، کچھ کنڈیشن میرے ذہن سے نکل رہی ہے، لیکن اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ، سب سے پہلے وہ کام کرتے کرتے رک جائیں اور سچی نیت کریں کہ اس کو نہیں کریں۔ اس کے باوجود بھی شیطان کے خلل کے بعد کوئی چیز ہو جائے تو پھر توبہ کریں، کیونکہ انسان بعض اوقات شیطان یہ خلل ڈالتا ہے۔ اکثر آپ نے علماء کرام کے بیانات میں اگر سنا کسی نے، تو کہتے ہیں کہ دیکھیں، شیطان یہ خلل ڈالتا ہے کہ تم نے تو کیسا آدمی ہے یار، گناہ کرتا ہے، اس کے بعد توبہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، سے لہٰذا توبہ وبہ کرنا چھوڑ دیں، اللہ کیا سوچیں گے، بلا وجہ نوٹنگیاں کرتا ہے۔ نہیں، یہ شیطان کا خلل ہے، شیطان چاہتا نہیں ہے کہ تم گناہ سے معافی مانگو۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اس کے گناہوں کو میں ایسے دھو دیتا ہوں جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ مثال ہے، کوئی گناہ آپ سے ہو گیا اور آپ نے توبہ کر لی، تو اب مومنوں میں اچھے مومن وہ ہیں، مسلمانوں میں اچھے مسلمان وہ ہیں جو غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیتے، لہٰذا ان کا دل اس بات کی ملامت کرتا ہے کہ ہم نے کیا ہوا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اس کا ایمان تندرست ہے، کیسے پتہ چلے اس کا ایمان طاقتور ہے؟ بولا، اگر تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے اور تمہاری برائی، تمہارے گناہ تمہیں بے چین کر دے، تم سمجھ لو تم ایمان والے ہو۔ اگر تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے، اگر تم نیکی کرتے ہو، کسی کو صدقہ دیتے ہو، کسی کی مدد کرتے ہو، کسی کے کام آتے ہو، کسی بھی طرح سے کسی کی مدد کرتے ہو، کوئی پڑوسی کچھ مانگنے آ گیا آپ دے دیتے ہو، کسی غریب کو کچھ کھلا پلا دیتے ہو، اور کسی صلہ رحمی میں کسی رشتہ دار کی مدد کر لیتے ہو، اور تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دیتی ہے، یار یہ نیکی کی، الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، بہت خوش ہوں اس چیز پر، لہٰذا آپ سمجھ لو کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے۔ اس کے علاوہ مطلب کتنا مضبوط ہے؟ لیکن مضبوط ہے، مطلب فائدہ ہوگا۔ اور جو نیکی ہو رہی ہے پتہ ہی نہیں ہے، کچھ لوگ بولتے نا صدقہ دیا، ارے بھائی نیکی ویکی چھوڑو یار۔ ابھی پچھلے ہفتے ہماری استاد جی بات کر رہے تھے، بولے کچھ لوگ نیکی کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں،
بولتے ہیں یار اجر، او بھائی اجر اجر چھوڑو یار، میں اجر اجر کے لیے نہیں کر رہا. نہیں، اجر کی نیت سے کرنا یہ بھی ثواب ہے بھائی. اللہ رب العزت اس کے اجر دیں گے، ضرور دیں گے انشاءاللہ. اجر کی امید رکھنی ہے، اور اجر کی نیت بھی رکھنی ہے، اور امید بھی رکھنی ہے. یہ باتیں کرنا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس اجر کی، اللہ اکبر. تم تو محتاج ہو. تم کیا سمجھتے ہو بھائی خود کو؟ کیا سمجھتے ہو؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ تم کہہ رہے ہو کہ مجھے ضرورت نہیں ہے نیکی کی. یہ ایک نیکی بھی اگر تمہارا پلڑا بھاری کر گئی، تمہاری جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا، تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہے. لہٰذا مارننگ میں اور نائٹ میں صبح اٹھیں، سب سے پہلے دعا ہے آپ کو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس کے بعد آپ دعا کر لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، معاف کر دے اللہ معاف کر دے. رات کو سونے سے پہلے پورے دن میں جتنے معمولات کیے، بڑے بڑے بزرگوں کا عمل ہے یہ، چھوٹا عمل نہیں ہے. رات کو سونے سے پہلے پورے دن میں جو کام کیے ہیں اس کی سمری سوچ لیں کہ آج میں نے آفس میں گیا، وہاں جا کے میں نے کولیگ سے بات کی، وہ نامحرم کولیگ تھی، اس سے میں نے بات کی، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا. کسی کو آپ نے طنز کر دیا، کسی کو اپنا دل دکھا دیا، اس سے معافی بھی مانگنی ہے. حقوق اللہ میں تو اللہ سے معافی مانگیں گے. نماز چھوٹ گئی، نماز قضا ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ نماز قضا نہیں کروں گا. اللہ وہ نماز میں نے صحیح سے نہیں پڑھی، بہت تیز پڑھی. اللہ مسواک کی سنت اتنی پیاری سنت ہے، مسواک کرنا بھول گیا تھا. اللہ کامل غسل نہیں ہو پایا، اللہ کامل وضو نہیں ہوتا، اللہ معاف کر دے. اللہ کے معاملے میں اللہ خود معاف کریں گے انشاءاللہ. رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. صبح بھی مانگے، شام کو بھی مانگے، چلتے پھرتے مانگے، عادت بنا لیں. سچی توبہ کریں، نیت صاف رکھیں. طہارت کا پازیٹیو امپیکٹ اپنے اخلاق پر پڑتا ہے. انہوں نے بات کی جو پاک صاف رہتا ہے نا اس کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں. جو گندگی میں رہتا ہے شیطان اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، اس کے اخلاق بھی بگڑتے ہیں. کیونکہ جو انسان گندگی ہوتے ہیں نا، شیاطین جو گندے شیاطین ہوتے ہیں نا، وہ حملہ آور ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے اس کا نیگیٹو امپیکٹ اس کے اخلاق پہ ہوتا ہے، چڑچڑا رہتا ہے بندہ. اور جو پاک صاف طہارت کے اندر رہتا ہے، پاک صاف رہتا ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ جو ہے وہ اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ اس کی لائف اسٹائل پہ پڑتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ہینڈ آؤٹ ہے نیکسٹ پیج پہ، اس میں غسل کی سنتیں لکھی ہوئی ہیں، غسل کے فرائض لکھے ہوئے ہیں. غسل کی سنت میں غسل کی نیت کرنی چاہیے، مختلف چیزیں آپ کو پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ غسل کے فرائض جو ہیں، پورے منہ کی کلی کرنا. جو فرائض ہیں میں کور کر لیتا ہوں. کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے خالی وضو میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ہے. نہیں بھائی، وضو میں فرض نہیں ہے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، یاد رکھیں. وضو میں کلی کرنا اور منہ میں پانی ڈالنا یہ سنت عمل ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے. لیکن غسل کے اندر جب انسان پہ غسل فرض ہو جاتا ہے تو اس کیس کے اندر غسل کے فرائض میں پورے منہ کی کلی کرنا، یہاں تک کہ گلے تک پہنچ جائے، یہاں تک کہ تھروٹ پہ گرارے کر لیں. غسل فرض ہو جائے، کلی کریں اور گرارے کر لیں، تاکہ گلے تک حلق تک پانی پہنچ جائے. حلق تک پہنچانے کی ہم نے کورس کیا تھا، اس میں انہوں نے باقاعدہ بتایا تھا کہ حلق تک پہنچانا. تو پورے منہ کی کلی کرنی ہے اور حلق تک پہنچانا ہے، یعنی لکھا ہوا حلق تک لیکن حلق تک پہنچانا ہے. یہ مستحب عمل ہے. ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا کہ اس کی پتلی نرم ہڈی تک پانی چلا جائے. تو تھوڑا سا پانی کو ہلکا سا کھینچے اوپر کی طرف تاکہ اوپر تک نرم ہڈی تک پانی چلا جائے. ناک میں پانی ڈالنا اور اس کو تھوڑا سا نرم ہڈی تک پہنچانا. اور پھر سارے بدن میں پانی ڈالنا. پورے جسم میں جتنے بال ہیں، جو بال بڑے کرتے ہیں نا، بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، مطلب بڑے بال کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ غسل میں پاک صاف کرنے کے لیے پورے بالوں کو دھونا پڑے، پوری طرح سے بالوں کو صاف کرنا پڑے گا، دھونا پڑے گا. لہٰذا منہ کی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا جو وضو میں ہم کرتے ہیں وہ سنت ہے، یہاں فرض ہے. اور سارے بدن میں پورے جگہ جہاں جہاں ایک بھی بال رہ گیا نا سوکھا، تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا. ہر ایک بال جسم کا وہاں تک پانی پہنچانا ہے. لہٰذا پاک صاف رہیں گے. جب زیر ناف بال اور بغل کے بال ہم ریگولر صاف کریں گے، لہٰذا اس سے کیا ہوگا کہ بدن پہ پانی ہر جگہ پہ جائے گا اور ان بالوں کو جو ہے پانی پہنچانے کا ٹینشن بھی نہیں رہے گا. باقی جو سر کے بال ہیں اس کو بھی چھوٹا رکھنا اسی لیے ریکمینڈڈ ہے. لیکن اس کی رسول اللہ کے اپنے بال تھوڑے سے بڑے تھے، لیکن پھر اس کی مینٹیننس سے ظاہر سی بات ہے اور مختلف چیزیں اس زمانے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مفتی کرام کا ٹاپک ہے، عالم دینوں کا ٹاپک ہے. لیکن میں بس بتا رہا ہوں کہ پاک صاف رہے، بالوں کو چھوٹا رکھیں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. غسل کو مزید نکھارنے والی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، غسل کو نقصان پہنچانے والی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس کو آپ پڑھ لیجیے گا انشاءاللہ. اس کا اسکرین شاٹ آپ لینا چاہتے ہیں اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کو جو ہے اس کا آپ جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ بہشتی زیور سے انہوں نے لی ہوئی ہے، مثال بہشتی زیور سے لی ہوئی ہے، لہٰذا اس کا آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا. اس کے بعد جو ہے گھر میں داخل ہو کر سلام کرنا. اسباب غنا میں پہلا سبب کیا؟ طہارت، پاکیزگی اختیار کرنا، کامل وضو رہنا، باوضو رہنا، مسواک کرنا ہم نے سیکھا. اب دوسرا سبب کیا؟ گھر میں داخل ہو کر سلام کرنا. گھر میں داخل ہو کر سلام کرنا. As per hadith, Allah Almighty takes responsibility of the sustenance of that person who practices this. اللہ رب العزت ایسے بندے کی رزق کی ضمانت لے لیتے ہیں جو یہ کام کرتا ہے. جو بندہ گھر میں داخل ہو کر سلام کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتے ہوئے داخل ہونا، جا کے آتے ہی سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ سلام کرنا، یہ داخل ہو کر سلام کرنا جو ہے یہ رزق میں برکت لاتا ہے، اور کیا کرتا ہے اللہ اس کی رزق کی ضمانت لے لیتے ہیں۔ حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ اللہ اس بندے کی رزق کی ضمانت اللہ لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور اللہ کی کیا شان ہے۔ اچھا جب کبھی ہم اکیلے، اب پوری فیملی باہر ہے، ہم گھر پہ گھستے ہیں، ہم کس کو سلام کریں؟ السلام علیکم، سلامتی ہو آپ سب پر، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سامنے والے کو کہتے ہیں سلام، تو گھر پہ کوئی نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ تو بھی پڑھنا ہے۔ بولے گھر پہ کوئی نہیں، سلام کس کو کریں گے؟ نہیں، بولا کیا پڑھو گے؟ السلام، اتحیات میں پڑھتے نا، اس میں یہ دعا ہے السلام، اسی کا ایک پارٹ ہے اتحیات والی جو ہم پڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور عباد اللہ کے بندوں پر جو نیک ہیں، پیس بی آن us اینڈ آن دا ٹرو pious slaves of اللہ۔ یہ آپ نے اپنے اوپر بھی سلام دی اور اللہ کے نیک بندوں کو بھی، اللہ دوسروں کے لیے دعا کرنا، مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے، اس کی تو باقاعدہ فضائل ہیں نا، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ دعا 25 سے 27 دفعہ پڑھنے والوں کو اللہ رب العزت مستجابت دعا بنا دیتے۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ مغفرت فرما میری، تمام مومن مردوں عورتوں کی، تمام مسلمان عورتوں مردوں کی۔ 27 یا 25 دفعہ جو پڑھ لے، 27 سمجھ لے، 27 پڑھ لے، لکھا ہوا تھا 25 اور 27 اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے دعا کے اندر، 27 دفعہ پڑھ لیں۔ 27 دفعہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت مستجابت دعا بنا دیتے، مطلب وہ جن کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی رزق فراہم کرتے ہیں۔ کیسی زبردست دعا ہے یہ! اللہ رب العزت ہمیں اس دعا کو پڑھنے والا، مانگنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں مستجاب دعا بنا دے کہ اللہ رب ہاتھ اٹھائیں تو اللہ رب العزت کو قبول فرمائے۔ اور جب یہ والی دعا ریسائٹ کریں جب کوئی گھر پہ نہ ہو، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سنت کیا ہے؟ بولا مسکراتے ہوئے داخل ہونا۔ بولا آج کل ہم جب مرد بھی گھر سے تھکا ہوا آتا ہے، باہر سے تھکا ہوا آتا ہے، گھر پہ آتا ہے نا، تو وہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں کتنا تھکا ہوا ہوں۔ واقعی تھکا ہوا ہوتا ہے انسان، بہت تھکا ہوا ہوتا ہے انسان، بولتا ہے یار میری تھکاوٹ کا اظہار نہ فیملی والوں پہ کرو، نہیں، رسول اللہ کی سنت کے جب بھی داخل ہوتے تھے نا، مسکراہٹ کے ساتھ داخل ہوتے تھے۔ بولا یہ ایسی سنت ہے، ایسی سنت ہے جس کو زندہ، جو مردہ ہو گئی ہے، کیا ہو گئی ہے؟ مردہ ہو گئی ہے۔ اس سنت کو زندہ کریں، واللہ اس سنت کو زندہ کرنے والے ہو جائیں۔ گھر پہ داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا، انٹر ہونے کے بعد سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے علاوہ مسکراتے ہوئے داخل ہونا، یہ کر کے دیکھیں۔ بچے ہیں اگر آپ کے گھر والے، آپ مسکرائیں گے، سب سے پہلے تو شروع میں لوگ آپ سے پوچھیں گے بھائی خیریت تو ہے، کیوں مسکرا رہے ہو، خیریت تو ہے؟ اور اس کے بعد جب آپ مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے، ان کو آپ کو دیکھ کر اچھا لگے گا، گھر والوں کے چہرے میں مسکراہٹ آ جائے گی، لوگ خوش ہوں گے۔ بولا یہ ایسی سنت ہے جو مردہ ہو گئی، لہٰذا اس سنت کو زندہ کر۔ گھر پہ داخل ہوتے ہوئے سلام بھی کرنا ہے، کوئی نہیں ہے تو دعا پڑھنی ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اپنے آپ پر سلامتی، نیک لوگوں پر سلامتی، اور مسکراتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ مسکراتے ہوئے داخل ہونا والا شخص تسبیح کرتے ہوئے داخل ہونے والے شخص سے بہتر ہے۔ سوچے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف کثرت سے ذکر کرنے والا، ذکر کرتے کرتے گھر میں داخل ہو رہا ہے، لیکن نہیں، اس موقع پر مسکراتے ہوئے داخل ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ مسکراتے ہوئے داخل ہونے والا شخص تسبیح کرتے ہوئے داخل ہونے والے شخص سے زیادہ بہتر ہے۔ اور کیا چاہیے؟ الحمدللہ، کتنی پیاری باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سلام بھی پورا کرنے کی کوشش کریں، پورا سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کوشش کرتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سلام کی کچھ فضیلتیں ہیں، سلام کا جواب نیک جن دیتے ہیں اور بندہ برے جنوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی بنائے ہیں، اور جنات میں بھی نیک ہیں اور شر ہیں، لہٰذا جو برے جن ہوتے ہیں وہ بندے پہ حملہ آور نہیں ہوتے، ان کے شر سے اللہ رب العزت بندے کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور جو سلام کا جواب نیک جن دیتے ہیں، جب سلام کرتے ہیں نیک جن سلام خوش ہوتے ہیں، برکات بھی آتی ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، اور بندہ برے جنوں کے شر سے محفوظ بھی رہتا ہے۔ ایسا ہی نوٹ ڈاؤن میں پڑھ رہا تھا، ریسرچ بھی کرتا ہوں تھوڑی بہت میں ساتھ ساتھ اس زمرے میں، تو میں نے ایک سوال آیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ کی عادت بن گئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں ان کو سلام یعنی السلام علیکم کہیں، جو لوگ ان کو سلام نہیں کرتے تو ان کو برا سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں سلام نہیں کیا، ہمیں تو سلام کرنا چاہیے تھا، اور کچھ بڑے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں چھوٹے ہمیں سلام کرے۔ ان ان کی تحقیر، ان کی تسخیر، تسخیر لکھا ہے نہیں، تحقیر لکھا ہوا ہے، ان کی تحقیر کرتے ہیں، ان کو بدنام لوگوں کو کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو سلام کرنے کا کیا حکم ہے؟ بھائی واضح رہے، سلام کو پھیلانا سنت ہے، کیا یہ سنت ہے؟
سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے، آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ سلام کرنے والا جس کو سلام کیا جائے اس کو جانتا ہو یا نہیں ہو۔ اچھا یہ ہم باہر دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں لوگ آگے پیچھے کہتے ہیں ہائے گڈ مارننگ، وہ تو انگریز ہیں، ان کو کیا پتا سلام کیا ہے، وہ تو گڈ مارننگ ہی کہیں گے۔ تو ہم جو ہے ایک پریکٹس نا ملٹا نیشنل میں آج کل لوکل میں مسلمانوں کے کمرے میں بن گئی، ہائے مارننگ، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، واٹ دا ہیل، کیا ہے یہ مسلمانوں کی سنت ہے، یہ کلچر ہمارا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا سکھایا، رسول اللہ کی سنت نے کیا سکھایا، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلانا سنت ہے، میرے پیارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے۔ کیا ہے وہ؟ تکبر سے بری۔ ایروگنس میں ہم نے پڑھا تھا نا، سلام کو عام کریں، شاید ہم نے وہاں پڑھا تھا، سلام کریں، اپنے سے چھوٹوں کو بھی کریں، بڑوں کو بھی کریں۔ نہیں، سلام کرنا تو سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ بولے سلام کرنا تو سنت ہے لیکن سلام ایک دفعہ کسی نے آپ کو کر دیا، کچھ لوگ جواب نہیں دیتے متکبرانہ طریقے سے، کسی سے ناراض ہے، نہیں سلام کر لیا، ناراض ہو یا نہیں ہو، جواب دینا کیا ہے؟ واجب، واجب ہے، واجب، which is very near to first۔ لہذا صورت مسئولہ میں سائل کو چاہیے کہ جب کسی سے ملاقات کریں تو اس کو سلام کریں، سلام تو کرنا ہے تاکہ سنت پر بھی عمل ہو جائے، اور اگر سلام نہ کرنے پر وہ کسی اعتبار سے تکلیف پہنچائے تو ان کی ایذا اور تکلیف سے بھی محفوظ ہو جائے۔ نیز جو سلام نہ کرے تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اور اس کا مذاق اڑانا درست نہیں۔ کوئی ایسا کر رہا ہے کہ حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کو سلام نہیں کیا جا رہا تو غلط ہے، لیکن آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ لوگوں کو سلام کریں۔ اس کے بعد مشکات مصابیح میں ہے، وعن عبداللہ عن حدیث عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تکبر سے بری ہو جائیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تکبر میری چادر، الکبریا اور ردائی، تکبر میری چادر ہے، اس چادر کو کھینچو گے تو میں تمہیں دنیا میں بھی اس کا جو ہے وہ نتیجہ دکھاؤں گا کہ کیسے تم دنیا میں رسوا ہو جاتے ہو۔ اللہ رب العزت دنیا کی اور آخرت دونوں کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے، تکبر سے بالکل رائے کے دانے کے برابر تکبر نہیں ہونا چاہیے، اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد ایک کچھ کتاب میں بچوں کی پڑھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں بھی ماشاءاللہ سے کتنی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اسلامیت کی کتابوں میں ہم نے ہزاروں باتیں پڑھی لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ گھر پہ عمل نہیں ہوتا، اساتذہ نے بھی بس ایک دفعہ پڑھ کے بتا دیا، پریکٹس میں نہیں لائے، امپلیمنٹیشن نہیں کروائی۔ گھر پہ ہم نے دیکھا کہ ماں والدین نہیں کر رہے، بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن امپلیمنٹیشن میں نہیں آ رہا۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے لیکن یہ نہیں امپلیمنٹیشن میں آتا۔ جب ہم امپلیمنٹیشن میں کر کے لائیں گے، آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل سے، کرم سے یہ چیز ہمارے گھروں میں زندہ ہو جائے گی، ہمارے گھر والے، ہمارے بچے اس چیز کو اپنانے والے ہو جائیں گے۔ جلدی جلدی یہ پوائنٹرز جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت اچھی بات ہے سلام کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا اس میں خاتم النبیین کی بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، آج کل جو ہے قادیانیوں کی چل رہی ہے کہ آخری نبی کا کانسیپٹ ہٹانے کے لیے، کہ وہ آخری نبی تھے، انہوں نے کتابوں سے خاتم النبیین ہٹا دیا ہے۔ لہٰذا یہ ہماری اسلامی ادارے کی کتاب ہے ایک، اس میں انہوں نے یہ ورڈ خاتم النبیین واضح طور پہ ایڈ کیا ہے تاکہ بچوں کو بچپن سے اس چیز کا پتہ چلے کہ ہمارے آخری رسول تھے اور اس کے بعد کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور اس میں آپ نے فرمایا افش السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ سلام ایک دعا ہے، سلام کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، سلام کرنے سے آپس میں الفت و محبت بڑھتی ہے۔ آپ دیکھیں عزت بڑھانا چاہتے ہیں نا، اپنی سلام کو عام کریں، چھوٹے کو بڑے کو سب کو سلام کریں۔ صحابہ کرام ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں جب بھی ہم ایک دوسرے سے ملیں تو بات کرنے سے پہلے سلام کریں۔ سلام کرتے وقت آپ کو پتہ ہے سلام کرتے وقت کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم پورا سلام کریں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلام کی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے، صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چھوٹوں کو بھی سلام کریں۔ ہم سوچتے نا کہیں جاتے ہیں یار میں سلام کروں، یار میں سلام کروں، یہ مجھے نہ سلام کرے، میں کیوں سلام کروں؟ نہیں، بچوں کو بھی کرو، بڑوں کو بھی کرو، عام کرو سلام کو، محبت کریں گے لوگ آپ سے، عزت بڑھے گی، تکبر سے بری ہو جاؤ گے۔ سلام کرنے میں پہل کریں، بات چیت سے پہلے سلام کریں، چھوٹے بڑوں کو پہلے سلام، چھوٹے بڑوں کو پہلے سلام کریں۔ چھوٹوں کو حکم ہے کہ بڑوں کو سلام کریں، لیکن اگر کوئی چھوٹا آپ کو سلام نہیں کر رہا آپ سلام کرو اس کو، کوئی بات نہیں۔ گھر سے نکلتے اور گھر سے داخل ہوتے ہوئے، اچھا اللہ حافظ کا کانسیپٹ آ گیا نا، آتے ہوئے السلام، جاتے ہوئے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ کا کانسیپٹ ہمارے اس میں نہیں ہے، ہمارے دین میں کانسیپٹ، کیونکہ جو دعا ہے نا وہ دعا سلام والی دعا ہے، آتے ہوئے بھی جاتے وقت، تو آتے وقت بھی السلام علیکم، جاتے وقت بھی، کال شروع کرے تو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کال کاٹے تو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داخل ہوتے ہوئے سلام کریں، نکلتے ہوئے سلام کریں، جاتے ہوئے سلام کریں، اسکول یا درسگاہ میں داخل ہوتے ہوئے وقت بھی سلام کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے نبی کی تمام سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے سلام کرنے کی عادت کو اپنائیں۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، دو اسباب فخر، دو اسباب غنا ہم نے مکمل کر لیے۔ اللہ رب العزت
کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔